الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ مدین جو ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان یہ علاقہ تھا، اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک کا نام تھا مدین، اسی کے نام پہ اس علاقے کا نام ہوا۔ یعنی یہ بڑے بزرگ تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ پوتے مدین جو تھے یہ بڑے بزرگ نیک ترین صالح، انہی کے نام پہ علاقے کا نام ہوا، اور انہی کے نام پہ اس پوری قوم کا نام پڑا مدین۔ ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی کہ نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اس کے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہ کم کرو ناپ والمیزان، اور ترازو تول، ناپ اور تول کم نہ کرو اس کو لے۔ انی اراکم بخیر، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تم کو امیری میں۔ اس خیر سے مراد آسودہ حالی امیری جی، اور ناجائز امیری۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم محیط، عذاب گھیرنے والے دن، گھیرنے والے دن کے عذاب پر میں خوف کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے میری قوم پورا کرو ناپ اور مکیالہ والمیزان، ناپ اور تول، بالقسط، یعنی میں اس لیے تمہیں یہ تاکید یہ نصیحت نہیں کر رہا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان ہو۔ نقصان جو ہے نا یہ مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تم جو ہے نا اپنا ناپ تول جو ہے نا یہ پورا کرو انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے وہ لوگ، یعنی کم تولتے تھے اور جو ہے نا قیمت زیادہ کی لے لیتے تھے، یا انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ تاجروں سے جا کے سامان خریدتے تھے، اناج وغیرہ جا کے خریدتے تھے، اس وقت انہوں نے پتھر اور رکھے ہوئے تھے، اور جو لوگوں کو دینے والے ہوا کرتے تھے وہ پتھر اور تھے۔ یعنی ادھر بھاری پتھر رکھ کے تو تول کے تو لے کے آتے تاکہ زیادہ مال جو ہے نا وہ چڑھے، زیادہ لے کے آتے، اور پھر ہلکے وزن والے پتھر رکھ کے تو تول کے تو پھر لوگوں کو دیتے تاکہ کم مال لوگوں کے پاس جائے جی۔ تو یہ ان کا طور طریقہ تھا، یا پھر ویسے کم تولتے تھے اور پیسے جو ہیں نا وہ زیادہ کے لے لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارا جو ہے نا یہ نفع ہی بھلائی میں تمہارا چاہ رہا ہوں کہ تم بھی خوشحال رہو اور تمہارے خریدار جو ہیں وہ بھی خوشحال رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انصاف کا جو ہے نا یہ انصاف کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ کم دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ حضرت
شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فصیح و بلیغ مقرر بھی تھے، ہاں جی، ان کو خطیب الانبیاء کا لقب جو ہے نا یہ بھی ملا ہوا ہے، یعنی حضرات انبیاء میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے، خطاب کرنے والے یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی بڑی بڑی مدلل آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی ہوئے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم، باقی جو بچ رہے اللہ کا ہے باقی، خیر لکم تمہارے لیے وہ بہتر ہے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، جی، یعنی اگر تم راہ راست پہ نہ آئے تو پھر میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، بولے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تأمرک تمہیں حکم دیتی ہے ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں اس کو، تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں نا یہ چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مطلب نبی کوئی بھی ہیں وہ عبادت گزار متقی جو ہے نا وہ تو وہی کرتے ہیں نا، لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب چونکہ نمازوں کے اوقات جو ہے نا یہ تو مقرر ہیں نا، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، ظہر کا وقت گزر گیا تو نماز کا وقت گزر گیا، عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ، مغرب ہے تو مغرب کے وقت میں، عشاء ہے تو عشاء کے وقت میں، اوقات مقرر کر دیے گئے۔ لیکن پہلی شریعتوں میں جو ہے نا وہ اوقات کا تعین نہیں تھا، مقرر نہیں تھے، جو دن کو عبادت کرنا چاہے دن کو کر لے، جو رات کو کرنا چاہے رات کو کر لے۔ تو جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کی تربیت اور تبلیغ کا حکم ملا، اس سے پہلے تو آپ دن کو بھی عبادت کرتے تھے اور رات کو بھی، لیکن جب حکم ملا تو پھر آپ نے سارا وقت دن کا جو ہے نا یہ تبلیغ پہ صرف کرنا شروع کر دیا، اور دن کی عبادت بھی رات کو منتقل کر دی، پوری رات عبادت میں گزارتے اور پورا دن تبلیغ میں گزارتے۔ تو آپ بعض بندے جو ہیں نا وہ پھر نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی نمازی پھر لوگوں کی نظروں میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو وہ اب تانے کے طور پہ یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یعنی کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے؟ یہ بعض بندے جو ہیں نا وہ تانا دیتے ہیں نا، بڑیاں نمازاں پڑھنے دوں، کوئی ایسا کام جو ہے نا وہ اگر بندے سے سرزد ہو جائے تو پھر کہتے ہیں تیری نماز جڑی ہے تینوں یہی سکھاندی ہے جی تو وہ اسی طنز پہ جو ہے نا وہ کہنے لگے شعیب علیہ السلام کو کہ تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ جی ہم چھوڑ دیں اس کو، یعنی یہ جو ہم یعنی تول میں اور ناپ تول میں جو ہم کمی کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ما یعبد آباؤنا، کہ اس کو ما یعبدو کہ جس کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی اسی پہ پایا ہے،
او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ کہ کریں ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم جو چاہیں ہم کریں. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو تم البتہ رہ گئے ہو علم والے، عقل والے اور لائق، یعنی مطلب تم ہی رہ گئے ہو بڑے علم والے نیک بندے جو ہے نا، یہ تم ہی ہو اور کوئی بھی نہیں ہے. جی یعنی رشید نیک چلن، عقل مند نیک چلن، یعنی تم ہی ہو علم والے یا عقل مند، تم ہی ہو اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمیں تم نصیحتیں کرتے ہو. قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا اے میری قوم مجھے بھلا بتاؤ تو صحیح، یا مجھے رائے تو دو، اگر ہوں میں روشن نشانی پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، منہ رزقا حسنا، اور رزق دیا اس نے مجھ کو اچھا رزق، وما ارید ان اخالفکم، اور نہیں میں ارادہ رکھتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری. یعنی اللہ رب العزت نے مجھے روشن نشانی عطا کی ہے، مجھے اچھا رزق دیا ہے، تو میں اتنے کمال کے بعد میں تمہاری مخالفت ایسے میں کیوں کروں گا؟ جی میں تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں. الا ما انہاکم عنہ، طرف اس بات کے کہ میں منع کروں تم کو اس سے. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، میں اپنا بھلا نہیں چاہ رہا بلکہ اپنی قوم کا بھلا چاہ رہا ہوں. مجھے اللہ نے جو ہے نا بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بیماری کو ختم کر دو تاکہ قوم خوشحال ہو جائے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اگر نہیں، ان نافیہ نہیں چاہتا، نہیں میں چاہتا، الا مگر، الا الاصلاح مگر درستگی، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں درستگی چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سنور جاؤ. ما استطعت، جہاں تک بن پڑے، یعنی جتنی توفیق ہو مجھے. وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے توفیق میری مگر اللہ کے پاس یا اللہ کی طرف. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر بھروسہ کیا ہے میں نے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم نہ مجرم بنا دے تم کو شقاقی، میری مخالفت، یعنی میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور تم میری بات کو نہیں مان رہے ہو، انکار کر رہے ہو، تو کہیں میری مخالفت جو ہے یہ تمہیں مجرم نہ بنا دے. ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، یہ کہ پہنچے تم کو مثل اس کے جو پہنچا قوم نوح کو، یعنی تمہیں بھی عذاب اسی طرح پھر پہنچے میری مخالفت کی وجہ سے، انکاری کی وجہ سے اور میری بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے تمہیں بھی وہی پہنچے جو قوم نوح کو پہنچا ہے، یعنی عذاب. اور قوم ہود او قوم ہود، او قوم ہود کو، او قوم صالح یا قوم صالح کو. وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے دور، یعنی باقی قومیں جو ہے نا وہ ان سے ذرا دور تھیں، لیکن قوم لوط اس سے پہلے جو قوم گزری تھی وہ قوم لوط ہی تھی.
اس لیے اس کو الگ ذکر کیا گیا کہ قوم لوط جو ہے وہ کچھ دور نہیں ہے تم سے، ابھی قریب ہی ان پر بھی عذاب آ چکا جی، اور تم لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ قومیں کیسے بھٹک گئی تھیں اور کیسے کیسے ان پر پھر عذاب آیا ہے۔ اور قوم مدین جو تھی اس کی تعداد بھی 4000 تھی، قوم لوط کی تعداد بھی 4000 تھی، ٹھیک ہے، قوم مدین کی تعداد بھی 4000 تھی، لیکن قوم لوط میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جبکہ قوم مدین جو تھی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس میں سے 1500 مسلمان تھے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لہذا بخشش مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کی طرف یا توبہ کرو اس کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان ہے، محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، بولے اے شعیب نہیں سمجھتے ہم کثیرا مما تقول، نہیں سمجھتے ہم اس کو اس سے جو کہتے ہو تم، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری باتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک البتہ دیکھتے ہیں ہم تجھ کو اپنوں میں کمزور، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوم کے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں تم ہی سب سے زیادہ کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ ہوتا خاندان تمہارا، لَرَجَمْنَاكَ، البتہ ہم سنسار کر دیتے تم کو، یعنی کنبہ تمہارا، یا تو وہ اس کنبہ سے تھے شعیب علیہ السلام، تو ہمارے قبیلے سے اگر تم نہ ہوتے، ہمارے خاندان سے تم نہ ہوتے تو ہم البتہ تمہیں ضرور رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ یا یہ ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا، اور وہ لوگ یہ تسلیم ضرور کرتے تھے کہ یہ خاندان جو ہے اس میں حضرات انبیاء گزرے ہیں، یا اس میں بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ گزرے ہیں، اس بات کو وہ مانتے تھے کہ ان کا خاندان جو ہے نا یہ بڑا اعلیٰ ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ خاندان تمہارا جو ہے یہ اگر نہ ہوتا تو ہم تجھے ضرور سنسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور نہیں ہو تم، اور نہیں تم ہم پر غالب، یعنی تم ہم پر غالب نہیں ہو، یعنی تم کمزور ہو تو لہذا کمزور ہی ہو، یہ نہیں ہے کہ تم ہم پر غالب آ گئے ہو۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، فرمایا اے میری قوم، ارہتی کیا میرا خاندان، اعز زیادہ غالب ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی سوالیہ نشان تو یہ ہے آ بھی آیا، لیکن یہ گویا کہ سوال میں ہی جواب ہے، کیا میرا خاندان جو ہے یہ زیادہ غالب نہیں ہے تم پر اللہ کی طرف سے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ وَاتَّخَذُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور ڈال دیا ہے تم نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی گو کہ میرا خاندان جو ہے یہ بڑا عرفہ والا ہے، بڑا محترم ہے، عزتوں والا ہے، لیکن اس خاندان کو تو پھر تم نے میری بات نہیں مانی ہے، تو پھر
گویا کہ اس خاندان کو تم نے اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو گھیرے ہوئے ہے یا گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے میری قوم کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ میں، إِنِّي عَامِلٌ میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، یعنی تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، کہ کون آتا ہے عذاب، کون ہے وہ آتا ہے جس کو عذاب یخزیہ ذلیل کرے گا اس کو، ومن و کاذب، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے۔ وارتقیبوا انی معکم رقیب، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس پر عذاب آتا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، پتہ چل جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، اور جب آیا ہمارا حکم، نجینا نجات دی ہم نے، شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے یا ایمان لائے، معہ ان کے ساتھ، برحمت منا ساتھ اپنی رحمت کے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو جنہوں نے ظلم کیا، صیحۃ چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور فَأَصْبَحُوا اور صبح کی، پس صبح کی، فی دیار اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے منہ، ٹھیک ہے۔ چیخ ایسی آئی، اس بعض نے لکھا کہ اس چیخ میں جیسے سور پھونکا جانا ہے نا، ایسی وہ چیخ تھی، اور اس میں یہ آواز تھی کہ مر جاؤ سارے کے سارے، جتنے کافر تھے سارے مر گئے۔ بعض نے کہا کہ اس چیخ میں زلزلہ تھا، اور زلزلہ کی وجہ سے وہ زمین ادھر کی ادھر ہوئی اور مکانات گرے، اور اوندے منہ وہ صبح پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہ بسے تھے اس میں، جی یعنی ایسے وہ ملیا میٹ ہو گئے ان کے مکانات کہ جیسے یہاں پہ کوئی آبادی تھی ہی نہیں، زمین کے برابر ہو گئی۔ الا بعدا لمدین، خبردار دور ہو، خبردار لعنت ہو مدین والوں پر، مدین والے یا مدین کے لیے دوری ہے، مدین کے لیے، کما بعید ثمود، جیسے دوری ہوئی سمود کے لیے، جی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور البتہ بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور طاقت ظاہر ظہور، کھلا غلبہ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے لشکر کی طرف، یا اس کی قوم کی طرف، یا اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، پس پیروی کی انہوں نے، یعنی اس کی قوم نے، امر فرعون، فرعون کے امر کی، فرعون کے کہنے پر چلے۔ وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا امر فرعون کا سچا۔ یقدم قومہ، یہ آگے ہوگا، یقدم
آگے ہوگا قوم ہو اپنی قوم سے، اپنی قوم سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، جیسے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرتے ہوئے سب سے آگے تھا نا، اور دریا پر جب پہنچے تو سب سے آگے تھا، اور اسی وجہ سے اس کی گھوڑی جو ہے وہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ سب سے پہلے دریا میں گھسا۔ ایسے ہی قیامت کے دن اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے نا، جا رہے ہوں گے ادھر دوزخ کی طرف، تو ان سب کی سربراہی یہ کر کے سب سے آگے جا رہا ہوگا، آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، کھینچ لائے گا ان کو دوزخ میں، ٹھیک ہے۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا ہے اترنے کا ٹھکانہ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پیچھے پڑی اس میں لعنت، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن۔ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا ہے وہ انعام جو انہیں ملا، جو انہیں دیا گیا وہ انعام کتنا برا انعام ہے، یعنی دوزخ کا انعام، دوزخ کا عذاب۔ ذالک من انباء القری نقص علیک، یہ وہ خبریں ہیں قرا، بستیوں کی، نقص بیان کرتے ہیں ہم اس کو، علیک تمہاری طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ محبوب یہ جتنے بھی واقعات پیچھے گزرے، جتنی بھی قوموں کے ذکر گزرے، جتنی بستیوں کے ذکر گزرے، ہم آپ کو مفصل یہ سارے جو ہے نا وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ نقصہ علیک، بیان فرماتے ہیں ہم تمہاری طرف، منہا ان کو یا ان سے، قائم بعض قائم ہے، وحسید بعض کٹ گئیں، بعض قومیں جو ہیں وہ بطور نشان یا بطور عبرت ابھی بھی قائم ہے، اور بعض جو ہیں وہ بالکل ملیا میٹ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، کٹ گئیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور نہ ظلم کیا انہوں نے لیکن ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر۔ فما اغنت عنہم، تو نہ بچایا، عنہم ان کو، آلہتہم اللاتی، ان کے معبودوں نے، اللاتی یدعون، وہ معبود، اللاتی وہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی نہ بچایا، یا ذرا برابر بھی ان کی مدد نہ کی، ان کو نہ بچا سکے۔ لما جاء امر ربک، جب آ گیا امر تمہارے رب کا، جب تمہارے رب کا حکم آ گیا تو پھر ان کے معبود جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو وہ پوجتے تھے، وہ ان کی ذرا برابر بھی مدد نہ کر سکے، اور نہ ہی یہ بروز قیامت مدد کر سکیں گے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ زیادہ ہوئے وہ کافر، ہم ان معبودوں سے، سوائے ہلاکت کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہلاک ہی ہوئے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی مدد ان کے جو ہے نا وہ معبود ان کی نہ کر سکے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور ایسے ہی پکڑا ربک، آپ کے رب نے، اذا اخذ القری،
جب پکڑا بستیوں کو، وہی ظالمہ، اور وہ ظالم تھی یا ظلم کرنے والی تھی. یعنی رب تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر ان کی نافرمانیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی عذاب دے دے. جو ظالم قوم ہوتی ہے، یہ نافرمان قوم ہوتی ہے، انہی پر عذاب آتا ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک پکڑا اس کو سخت ترین، دردناک، سخت دردناک نے ان کو پکڑا، یعنی دردناک عذاب نے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لمن خافا، ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، عذاب الآخرہ، آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ذالکہ، اس میں اشارہ قریب کے لیے نہیں ہے، بعید کے لیے. وہ دن، ذالک یوم، وہ دن، مجموع، جمع کیے جائیں گے، لہ الناس، واسطے اس کے لوگ، جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن مشہود جو حاضری کا ہے، جس میں سب نے حاضر ہونا ہے، یعنی قیامت کا دن. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں مؤخر کیا جائے گا یا نہیں ہٹایا جائے گا اس سے مگر لاجل معدود، واسطے گنتی کی مدت کے. یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن نہ کلام، جس دن آئے گا، یوم یاتی، جس دن آئے گا، لا تکلم، نہ کلام کرے گا، نفس، کوئی نفس یا کوئی جان نہیں کلام کرے گی، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی بروز قیامت کوئی اپنی طرف سے کوئی بات چیت نہیں کر سکے گا، نہ کسی اور کے ساتھ، نہ رب تعالیٰ کے ساتھ. جی، جب تک رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی. جب اجازت ہو جائے گی تو پھر وہ بندہ بھی کلام کرے گا اور اس کے تمام اعضاء بھی کلام کریں گے. فمنہم شقی و سعید، پس ان میں سے بعض برے ہیں اور بعض اچھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب اچھوں کا کلام اور ہوگا اور بروں کا کلام اور ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس وہ لوگ جو برے ہیں، پس وہ آگ میں ہیں. فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں، پس وہ آگ میں ہیں. لہم، واسطے ان کے، فیہا، اس میں، زفیر و شہیق، بولی ہے گدھے کی، گدھے کی بولی نیچی. ٹھیک ہے، یعنی صرف گدھے کی بولی جو ہے نا، وہ آپ جب وہ ہانکتا ہے نا گدھا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ دو قسم کی آواز نکالتا ہے. جی،
تو ایک بار سانس اندر کھینچتا ہے تو وہ آواز اور ہوتی ہے، ایک بار سانس باہر نکالتا ہے تو پھر وہ آواز اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو باہر نکالتا ہے نا اس وقت آواز میں شدت ہوتی ہے، جو اندر کھینچتا ہے تو اس وقت جو باہر نکالتا ہے وہ آواز اندر سے نکلتی ہے۔ جب وہ اندر سانس کھینچتا ہے تو پھر آواز اس کی گلے سے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے، اور وہ چیخ نما ہوتی ہے، جیسے چیخ ہوتی ہے نا جی، چیخ نما آواز ہوتی ہے۔ تو یہ نیچے والی آواز ہے، چیخ والی آہستہ ہوتی ہے نا ذرا، یہ نیچی آواز ہے۔ فرمایا کہ جو برے لوگ ہوں گے نا بروز قیامت، اجازت تو نہیں ہوگی، یعنی خود تو کو بول نہیں سکے گا وہاں پہ، لیکن جب اللہ ان کو اجازت دے دے گا بولنے کی تو وہ گدے والی نیچی والی آواز جو ہے نا اس آواز میں گفتگو کریں گے اور بولیں گے وہ بروز قیامت، برے لوگ جو ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، ما دام یعنی اس حد تک، ما دام کہ قائم ہے، قائم ہے آسمان والارض اور زمین، یعنی اس وقت تک وہ وہاں پہ قائم جو ہے نا وہ اس کے اندر رہیں گے دوزخ میں، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا، اس وقت تک اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ تو یقینی بات ہے یہ آسمان اور زمین جو دنیا کے ہیں یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے بنے ہیں اور قیامت تک یہ قائم رہیں گے۔ تو جنت اور دوزخ کے آسمان زمین جو ہے نا وہ اور ہیں، یہ والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تو اس حساب سے بہت مختصر ہے، آسمان بھی اور زمین بھی، کہ کب سے دنیا بنی ہے اور کب سے مخلوق خدا دنیا میں آ رہی ہے اور مرتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب جو دنیا میں موجود ہیں یہ بھی وقت آنا ہے، یہ بھی ختم ہو جانے ہیں، پھر اور لوگ آئیں گے بعد میں۔ اب یہ ساری مخلوق شروع سے لے کے آخر تک اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے مطابق وہ اور ہوں گے۔ تو جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ساری مخلوق اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ اگر ختم نہیں ہے نہ زمین اور نہ آسمان، تو وہ آسمان اور زمین ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب وہ ختم ہی نہیں ہوں گے تو پھر ان کا عذاب بھی ختم نہیں ہوگا۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تمہارا رب چاہے، یعنی جس کے لیے کوئی تخفیف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، کوئی عذاب میں کمی کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، کسی کو کوئی اچھائی کوئی ایسی اللہ رب العزت کو کوئی پسند آ گئی جی، تو یہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کو کچھ مدت عذاب دینے کے بعد وہاں سے نکال لے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب کرنے والا ہے جو چاہتا ہے، یعنی جو ارادہ کرے وہ اللہ رب العزت کر لیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور لیکن وہ لوگ سعیدو جو اچھے ہیں، ففی الجنتی، پس وہ جنت میں ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تمہارا رب، عطاء غیر مجذوذ، عطا ہے نہ ختم ہونے والی، غیر مجذوذ، نہ ختم ہونے والی یہ عطا ہے۔ فلا تکو فی مریۃ، تو نہ ہو
فی مریۃ شک والوں میں سے نہ ہو، مما یعبد ہؤلاء، ان میں سے جو عبادت کرتے ہیں، یہ پوجتے ہیں، یہ ہؤلاء جن کو یہ پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ کافر جن کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی طرح تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جو پوجتے ہیں ما یعبدون، نہیں پوجتے یہ مگر کما یعبدو، جیسے پوجتے تھے آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے پہلے، یعنی یا پھر یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا اس سے پہلے پوجتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور بے شک البتہ پورا دینے والا ہے ان کو، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص بغیر کمی کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر کمی کے پورا جو ہے وہ ان کو حصہ، یعنی حصے سے مراد ان کا عذاب جو ہے وہ پورا ان کو دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، پس گڑبڑ کر دی اس میں، یا اختلاف کر دیا اس میں، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار جو تھے، انہوں نے بھی اس میں اختلاف کر لیا، یا اس میں پھوٹ انہوں نے پیدا کر دی، یا انہوں نے گڑبڑ کر دی، یا انہوں نے رد و بدل کر دیا اس میں، یا ترمیم کر دی اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتا حکم سبقت جو پہلے ہوا، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان۔ جی ٹھیک ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود موجود تھے نا، یہودی، وہ اسی نسل کے تھے، تو فرمایا کہ اس وقت تو کتاب نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ظہور ان کے سامنے، تو پھر بھی انہوں نے اس میں اختلاف کر دیا تھا۔ تو یہ جو ہیں، یہ جو آپ کے دور میں پائے جاتے ہیں جو یہودی ہیں، ان کے سامنے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے نا، لیکن وہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا آپس میں، اس کتاب کو دیکھ کر بھی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دیا تھا۔ فیصلے سے مراد ان پر بھی عذاب جو ہے نا وہ جیسے جیسے وہ نازل ہو گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ اس میں شک میں تھے اس کے بارے میں، مریب دھوکہ والے شک میں، یا پریشانی والے شک میں تھے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک کلن تمام کو، لما جتنے بھی تھے، ان میں سے لا یوفینہم، البتہ پورا دے گا ان کو، ربو کا تمہارا رب، اعمالہم ان کا بدلہ، ان کا عمل ان کا پورا دے گا، یا ان کا بدلہ ان کو پورا دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس سے جو وہ کرتے تھے
خبردار ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے یا خبردار ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی تورات کے اللہ کے کلام کے جو منکر تھے اور جنہوں نے اس میں ترمیم کی، رد و بدل کیا، ان کے کاموں سے بھی اللہ رب العزت خبردار ہے۔ فاستقم کما امرت، پس ثابت قدم رہو، کما امرت، جیسا کہ حکم دیے گئے تم۔ اس کو بند کر دیں، ٹھنڈک ہوگی۔ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے بس اسی پر ثابت قدم رہو، ٹھیک ہے۔ تو ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو توبہ کرے معک، تمہارے ساتھ، ولا تطغوا، اور نہ حد سے بڑھے یا سرکشی نہ کرے، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اچھا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جو ظالم ہوئے، فتمسکم النار، پس لگے گی تمہیں یا چھوئے گی تمہیں بھی آگ۔ یعنی یہ لوگ، یہ ظالم سے مراد یہود و نصارہ، کافر لوگ، کافر جتنے بھی ہیں، ظالموں ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، جنہوں نے ظلم کیا۔ اگر تم ان کی طرف جھکاؤ کرو گے، ان کی طرف جھکو گے، تو پھر جب انہیں آگ نے جو ہے نا وہ جلانا ہے تو پھر تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہ ہوگا واسطے تمہارے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی یا کوئی دوست، ثم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے کناروں میں، ٹھیک ہے۔ دن کے کناروں سے مراد یعنی یہ دن شروع ہونے سے پہلے اور دن ختم ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد، ایک فجر کی نماز اور ایک مغرب کی۔ بعد نے لکھا کہ دن کے کنارے سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز، فجر کی نماز۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات، اس رات سے مراد عصر کی نماز اگر اس سے مراد دن میں شمار ہے تو پھر رات میں مغرب اور عشاء۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، پس کیوں نہیں ہوئے من القرون، اگلوں میں، یعنی قرن سے مراد ہوتا ہے نا، قرن 100 سال کا ایک قرن ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے نا، اور قرون اس کی جمع ہے، کئی قرن، یعنی پچھلے زمانے جو گزر گئے ہیں نا، کیوں نہیں جو گزر گئے زمانوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیت ینہون،
اولو بقیۃ، باقی یہ عقل والے نہیں بقیۃ، باقی نیکی والے یا عقل والے، ینہون جو روکتے ہیں، عن الفساد فساد سے، فی الارض زمین میں، جی یعنی تم سے پہلے جو گزر گئے ان میں بھی کئی ایسے تھے جو زمین میں فساد سے روکنے والے تھے، الا قلیلا مگر تھوڑے تھے، ممن انجینا منہم پس ان میں سے، انجینا منہم بچا لیا ہم نے ان کو، یعنی جو تھوڑے تھے نا ان میں، ان کو ہم نے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور نجات دی، نہیں اور یہ اوپر چلا گیا، واتبع الذین، اچھا پیچھے پڑے واتبع الذین، اور پیچھے بھیا پیروی کرنے سے اس کو واتبع کا معنی یا پیروی کرنا ہوتا ہے یا پیچھے چلنے کو واتبع کہتے ہیں، اور پیچھے چلے وہ لوگ ظالموں جو ظالم ہوئے، ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے، ما اترفوا فیہ جو عیش دیے گئے، فیہ اس میں، وکانوا مجرمین اور وہ مجرم تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ ظالم تھے، جو ان کے راستے پہ چلے، جو عیش و عشرت کرتے رہے انہی کے راستے پہ چلتے رہے۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے تمہارا رب، لیہلک البتہ ہلاک کرے، لیہلک القری بستی کو، اور نہیں ہے تمہارا رب کہ ہلاک کرے کسی بستی کو، بظلم ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا اور اس کے رہنے والوں کو، اور وہ اس کے رہنے والے مصلحون متقی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کسی بستی میں اگر کوئی پرہیزگار متقی نمازی لوگ ہیں، جی صالحین اگر کسی بستی میں رہتے ہیں، ان نیکوکاروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں پر بھی کرم فرما دیتا ہے اور عذاب کو جو ہے نا وہ نازل نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ اب یہ ملک پاکستان میں کون کون سے مطلب برے کام نہیں ہوتے، لیکن رب تعالیٰ کا کرم اور فضل اس ملک پر وہ قائم دائم ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ نیک ترین صالحین لوگ جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں، انہی کی بدولت، ان اولیاء کاملین کی وجہ سے، نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت پورے پاکستان پہ اپنا فضل اور کرم فرما رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اور اگر چاہتا تمہارا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ البتہ بنا دیتا لوگوں کو، اُمَّةً واحدہ ایک ہی امت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بھی کچھ بعید نہیں تھا، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت، سارے لوگ روئے زمین پر جتنے بھی ہیں سارے ایک ہی امت بن کے رہتے۔ وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ، وَلَا يَزَالُونَ مختلفین، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے،
ہمیشہ جھگڑا کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایک امت نہیں بنایا نا اللہ نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک امت سارے لوگ اگر بن جاتے نا تو پھر جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو حق والا جو معاملہ ہے، یہ پھر کسی کو پتہ ہی نہ چلتا نا کہ حق کس طرف ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے نا تو وہ پھر حق کے بارے میں کسی کو پہچان نہ ہوتی. اب یہ ہے کہ ایک امت نہیں ہے، مختلف قسم کے فرقے ہیں، مختلف قسم کی جماعتیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق کی تلاش میں چلتا ہے. جدھر حق ہو، جو صراط مستقیم ہو، جی سیدھا راستہ جو ہے، وہ اس کی تلاش میں بندہ جو ہے نا وہ سرگرداں ہوتا ہے، اسی لگن میں، اسی کوشش میں جاری رہتا ہے. الا من رحم ربک، مگر وہ شخص کہ رحم فرمایا تمہارے رب نے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بے شک آپس میں جھگڑنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ولا یزالون مختلفین، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جھگڑوں میں نہیں پڑتے، بس وہ اپنے سیدھے راستے پہ بس چلتے رہتے ہیں. الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، اور البتہ یہ یعنی جس پر اور اس کے لیے خلقہم پیدا کیا ان کو. یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان جھگڑوں میں جو نہیں پڑتے، بس وہ جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس اسی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وتمت کلمات ربک، اور پورا ہو گیا حکم ربک تمہارے رب کا، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. ٹھیک ہے، البتہ بھر دوں گا میں جہنم کو، من الجنۃ جنات سے. ٹھیک ہے، ایک حرکت کے تبدیل ہو جانے سے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پر اس کو اگر من الجنۃ پڑھیں، صرف زبر اور زیر کا فرق ہے نا، تو کیا ہے؟ میں البتہ بھر دوں گا جہنم کو جنتیوں سے، نعوذ باللہ. جی ایسے یہ معنی جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. صرف ایک حرکت کے بدلنے سے کتنا معنی بدل گیا، اور یہاں تک بدل گیا کہ کفر ہو جاتا ہے. جی اب جنتیوں سے تو دوزخ کو نہیں بھرنا نا، من الجنۃ، اس جنہ سے مراد جنات سے، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ نقص بیان کرتے ہیں ہم علیک تم پر، من انباء الرسول، یہ خبریں ہیں رسولوں کی یا نبیوں کی، انبیاء کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. تو جب اللہ نے یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کر دیا، کھول کے رکھ دیا سارا کچھ، تو پھر کچھ غیب تو نہ رہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سب کچھ سارے کا سارا ظاہر ہو گیا. ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ مضبوط کریں اس کے ساتھ تمہارا دل. ٹھیک ہے، یعنی آپ پر یہ آپ کو نہیں مانتے، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کا کلمہ جو نہیں پڑھتے، تو آپ دل برداشتہ نہ ہو. اس سے پہلے کتنی ہی قومیں اور کتنے ہی لوگ جو ہیں نا وہ اسی وجہ سے پھر برباد کر دیے گئے. انہوں نے کیا کیا بے ادبی اور گستاخیاں کی ہیں. تو
تو آپ کا دل مضبوط کرنے کے لیے یہ واقعات ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں اور اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آیا تمہارے آپ کے لیے، تمہارے لیے، فی ھذہ اس میں حق، وموعظۃ اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور تم فرما دو ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون اعملوا، جو نہیں مومن بنتے یا نہیں مومن ہوتے، ٹھیک ہے، کیا فرما دو، اعملوا علی مکاناتکم، تم عمل کیے جاؤ اپنے گھر میں یا اپنی جگہ میں، انا عاملون، ہم عمل اپنی جگہ کیے جاتے ہیں، تم اپنا عمل کرو یا تم اپنے کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، اور تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، یعنی انتظار سے مراد عذاب کا انتظار، ٹھیک ہے، تم اپنے عذاب کا انتظار کرو، ہم تمہارے عذاب کا انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، کلہ، تمام کام، تمام امر جو ہیں اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَاعْبُدُوا، پر اسی کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ، اور اسی پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تمہارا رب غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔